بتوں کی پوجا اس طرح نہیں شروع ہوئی کہ پتھر یا کسی اور دھات کا مجسمہ تراشا اور اس کو پوجنا شروع کر دیا اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا شروع کر دیا، بلکہ اس کی ابتدا کا ایک خاص پس منظر ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے، جن کے نام قرآن نے بھی محفوظ کیے ہیں۔ ان میں سے ایک بیٹے کا نام ود تھا اور دوسرے کا نام سباع تھا، تیسرے کا نام یغوث تھا، چوتھے کا نام یعوق اور 5ویں بیٹے کا نام نصر تھا۔ یہ 5 بیٹے بڑے نیک اور صالح تھے اور عبادت گزار تھے۔ جب ان کی مدت عمر پوری ہوئی اور انہوں نے دنیا سے پردہ کیا تو لوگوں نے یہ سوچ کر کہ ان کے مجسمے دیکھ کر ہمارے دل کو تسلی ہوگی اور عبادت ٹھیک طرح سے ہوگی، تو لوگوں نے ان کے مجسمے بنا لیے۔ اگلی نسل کے ذہن سے یہ وجہ محو ہو گئی اور انہوں نے ان کی تعظیم سے لے کر ان کی عبادت میں ہر طرح سے مشغول ہو گئے، اور پھر ان مجسموں کی پوجا کرتے کرتے یہ سلسلہ اتنا وسیع ہوا کہ انہوں نے مرکز توحید خانہ کعبہ میں بھی 360 بت لا کر رکھ دیے، کیونکہ قمری سال کے حساب سے ایک سال کے 360 دن بنتے ہیں، تو انہوں نے ہر دن کے حساب سے ایک بت لا کر خانہ کعبہ میں رکھ دیا۔ جن بتوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت خانہ کعبہ سے باہر نکال دیا، لیکن جب یہ بت پرستی انسان کے دل و دماغ پر راسخ ہو جائے تو اسے نکالنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے اور انسان انسانیت سے ماوراء نظر آنے لگتا ہے۔ چنانچہ جدید تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہندوؤں کے ہاں 23 کروڑ بت اور دیوتا ہیں، جو ہندوؤں کی آبادی سے بھی زیادہ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ معبود زیادہ ہیں اور عابد کم ہیں، عبادت کرنے والے کم ہیں اور عبادت کروانے والے زیادہ ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب گزرے ہیں، ان سب کا کوئی نہ کوئی بانی بنیاد رکھنے والا ضرور تھا، مگر ہندو مت ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کا بانی تاریخ میں نہیں ملتا، اور کوئی ہندو بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے اپنے مذہب کے بانی کا علم ہے۔ گو کہ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں بعض شخصیات کا ذکر ملتا ہے، مگر ان میں سے ایک بھی شخصیت ایسی نہیں کہ جس کی تعلیمات بعد میں ہندو فکر کا سرچشمہ بنی ہوں۔ اس لیے کامل یقین کے ساتھ کسی کو بھی ہندو مت کا بانی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ہندوؤں نے اپنی روایات کو محفوظ رکھنے کے لیے تاریخی کتب کی طرف بھی توجہ کی ہے، لیکن ہندو مذہب کے بانی کی طرح ان کتب کے مصنفین بھی نامعلوم ہیں، کیونکہ ہندوؤں کے مذہبی نظام کو تشکیل دینے میں کئی لوگوں کا حصہ ہے جن کی تعیین کرنا مشکل ہے۔ اس لیے ان کی قدیم تاریخ کے کتابوں کے مصنفین کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کون تھے، ان کی سوانح عمری کیا تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوؤں کی قدیم تاریخی کتابوں میں کسی عقیدے یا مذہبی قانون میں کبھی برابری اور یکسانیت نظر نہیں آئے گی۔ حتیٰ کہ ہندوؤں کے پنڈت اپنے مذہب کو ایک گھنے جنگل کی طرح سمجھتے ہیں، جس میں عبادت کے مختلف طریقوں اور ہزارہا رستوں اور کروڑہا معبودوں کے ہوتے ہوئے بھی منزل مقصود تک
ایک بھی پہنچانے میں ناکام اور نامراد ہے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔